آج کی بات کے ساتھ حسب معمول عابد اوان حاضر ہے۔ ناظرین، 9 مئی کا جو واقعہ ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اپنے قائدین کی رہنمائی میں کچھ شہداء کے مجسموں کو توڑا پھوڑا، ان کی توہین کی اور آرمی کی تنصیبات پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں محمود غزنوی کے جانثاروں نے ان کارکنوں پر بغاوت اور غداری کے مقدمے بنائے، ان کو گرفتار کیا، جیلوں میں ڈالا، اور کچھ ابھی تک ملزمان مفرور ہیں جو قانون کے شکنجے میں نہیں آ سکے۔ ان کا یقینی طور پہ مقصد شہداء کی توہین کرنا ہرگز نہیں تھا، لیکن اپنی جہالت کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا۔ ان کارکنوں کا اتنا قصور نہیں تھا جتنا ان کے رہنماؤں کا، جنہوں نے اکسایا اور جن کے کہنے پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ دانستہ طور پر انہوں نے توہین کی نہیں، لیکن ہو گئی اور وہ قابل سزا ٹھہرے۔ لیکن وہی رہنما پی ٹی آئی کے دانستہ طور پر سوچے سمجھے بیرونی طاقتوں کو خط لکھتے ہیں، پاکستان کے خلاف اکساتے ہیں، پاکستان کو مالی امداد نہ دینے کے وہ درخواست کرتے ہیں، اپیلیں کرتے ہیں کہ پاکستان کو مالی امداد نہ دی جائے، IMF اور ورلڈ بینک۔ صرف خط ہی نہیں لکھتے بلکہ پھر اپنے کارکنوں کو اکساتے ہیں، اور امریکہ جیسے ملک میں IMF اور ورلڈ بینک کے دفاتر کے باہر وہ ریلیاں نکالتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی مدد نہ کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی سے بڑھ کے یہ بغاوت اور غداری صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں وہ یہ اقدام کیا ہے پی ٹی آئی نے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ نہ مسلح افواج، نہ عدالتیں، نہ صحافی، نہ سوشل میڈیا پہ کوئی اس کا شور ہے، نہ سول سوسائٹی اس پہ بول رہی ہے، اور نہ ہی حکمران کوئی اس پہ سیریس طور پہ اس پہ کوئی قدم اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ جو ہوا وہ وقتی جذبات میں، غصے میں آ کے انہوں نے کیا جو کچھ کیا۔ وہ اگر غداری اور بغاوت تھا تو دانستہ طور پر خط لکھنا اور حکومتوں کو دعوت دینا کہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں انٹرفیرنس کریں، یہ بغاوت کیوں نہیں بنائی جا رہی؟ اب تک الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے تھا کہ از خود نوٹس لیتا، اگر اس کا اختیار ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن از خود نوٹس لے سکتا ہے یا نہیں، لیکن لینا چاہیے۔ کم از کم شو کاز نوٹس جاری کرتے پی ٹی آئی کو کہ بحیثیت جماعت آپ جو کچھ کر رہے ہیں، کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ مسلح افواج کے سربراہان بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت معاشی لحاظ سے پاکستان حالت جنگ میں ہے، معاشی حالات انتہائی ابتر ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی IMF سے قرضہ لینے پر حکومت مجبور ہے۔ صرف حکومت ہی نہیں بلکہ ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف بھی ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے مختلف ملکوں میں گئے اور جا کے انہوں نے اپیلیں کی اور اپنے طور پہ انہوں نے بندوبست کیا اور پاکستان کی معیشت کو کچھ سنبھالا ملا۔ اب اس موقع پر اگر پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکن مالیاتی اداروں کو مجبور کر رہے ہیں، ان سے احتجاج کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایکشن لیں، تو یہ غداری کیوں نہیں، یہ ملک سے بغاوت کے زمرے میں کیوں نہیں آ رہا؟ چھوٹے چھوٹے معاملات پر تو ایکشن لیے جاتے ہیں، اتنے بڑے پہ اتنا بڑا جو انہوں نے اقدام کیا ہے پی ٹی آئی نے، اس پہ ایکشن لیتے ہوئے اس جماعت کو ملک دشمن گردانتے ہوئے اس پر پابندی لگانے کا اعلان اور حکم کیوں نہیں جاری کیا جا رہا؟ مجھے پی ٹی آئی سے ذاتی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے ان کی مخالفت ہمیشہ کرتا ہوں۔ اب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، میں نے اس وقت بھی آواز اٹھائی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ جو زیادتی ہوئی ہے وہ مجبوراً کی گئی ہے، اور ورنہ یہ تو ایک وطن دشمن جماعت ہے، یہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو میری بات اچھی لگے یا بری لگے،
یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو انہوں نے خط لکھ کے کیا ہے، اس سے پی ٹی آئی کی وطن دشمنی کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے وقتی جذبات میں کیا ہے یا غصے میں کیا ہے۔ 9 مئی میں تو چلو ٹھیک ہے جی، غلطی ہو گئی ان سے، لیکن یہ غلطی نہیں ہے، یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی کے پی کے وزیر خزانہ کی تھی شاید، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف سے نہیں کریں گے، تعاون نہیں کریں گے تاکہ قرضہ نہ ملے۔ وہ بھی ایک فرد واحد کی غلطی سمجھی جا سکتی ہے، اس وزیر کو بھی نہیں پوچھا گیا اور اب اس قیادت کو نہیں پوچھا گیا۔ میں تو یہاں تک سوچ رہا ہوں کہ موجودہ حکمران جو اتنی ڈھیل دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو، الیکشن کمیشن، چیف جسٹس، حتیٰ کہ آرمی چیف، ان کی حب الوطنی پہ بھی شک ہونے لگا ہے کہ ان وطن دشمنوں کے خلاف وہ نرم گوشہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں، کیوں ان سے باز پوچھ نہیں ہو رہی، کیوں اس جماعت کو پابند نہیں کیا جا رہا، کیوں اس کے قائدین کے خلاف بغاوت کا مقدمہ نہیں بنایا جا رہا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ بن گیا، توشہ خانے کا بن گیا، ایک گھڑی کا مقدمہ بن گیا۔ تو اتنا بڑا جو انہوں نے اقدام کیا ہے اس ملک کے خلاف، اس قوم کے خلاف، تو اس کے اوپر ابھی تک یہ سارے خاموش کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آپ بھی اس پہ سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے اگر اللہ نے زندگی رکھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔